بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سيأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على الجمر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اس زمانے میں اپنے دین پر ثابت قدم رہنے والا آدمی یہ ایسے ہے جیسا کہ انگارے کو پکڑنے والا. اس حدیث مبارکہ میں سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خبر اور پیش گوئی فرمائی ہے کہ ان قریب ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ جب آدمی کے لیے اللہ کے حکم پر یعنی دین پر، دین کیا ہے؟ دین ہے اللہ کے حکم کو اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی روشنی میں تسلیم کرنا اور اس پر عمل پیرا ہونا. یعنی اللہ سے تعلق کا نام ہے، اللہ کی مان کر زندگی گزارنے کا نام ہے. اپنی من چاہی ایک زندگی وہ ہے جو شیطان کی اصل میں زندگی ہے، خواہش نفس کی زندگی ہے، اور ایک زندگی ہے رب چاہے، یعنی اللہ جیسے چاہتے ہیں ویسے جینا، وہ عقیدے رکھنا، وہ اعمال کرنا، اس طرح کی زندگی اور معاشرت گزارنا، یہ دین ہے. تو دین کے اوپر چلنا انسان کے لیے ایسے مشکل ہو جائے گا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لے. یعنی انگارہ آگ ہے، اور صرف آگ نہیں بلکہ انگارے میں خاصی دیر تک آگ رہتی ہے. تو اگر کوئی آدمی انگارے کو اپنے ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو بہت مشکل ہے، اور پکڑ کر پھر اس کو پکڑے رکھنا یہ اور زیادہ مشکل ہے. تو دین پر عمل کرنا اتنا مشکل ہو جائے گا. لیکن یہ مشکل اس وجہ سے نہیں ہوگی کہ دین مشکل ہے. عام طور سے ذہنوں میں یہ خیال پیدا ہو جاتا ہے کہ دین بڑا مشکل ہے. لوگ کہتے ہیں، جو علماء سے کہتے ہیں کہ دین کو آسان کرو جی، دین تو بڑا آسان ہے، آپ نے اس کو مشکل کر رکھا ہے اور ہمارے سے عمل نہیں ہوتا. اصل بات یہ نہیں، بات یہ ہے کہ دین تو وہی ہے جو جب سے نبی دنیا میں تشریف لائے اس وقت سے لے کر قیامت تک رہے گا. دین تو وہی ہے. اصل مشکل کہاں سے پڑتی ہے؟ مشکل ہوتی ہے حالات سے، کہ جب حالات اس کے موافق نہیں رہتے، ماحول اس کے مخالف چلا جاتا ہے، تو اس وقت دین پر عمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی جھوٹ کا چلن ہو جاتا ہے، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ، جھوٹ ہی جھوٹ، اور دو نمبری، ملاوٹ، رشوت، جوا، غلط طریقے کمائی کے. تو ایسے موقع پر ایک آدمی کے لیے سچ بولنا، بازار میں رہنا، سچ بولنا، ملازمت پر رہنا، سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، رشوت نہ لینا، کم نہ تولنا، یہ سب چیزیں خاصی مشکل ہو جاتی ہیں. اتنی مشکل ہو جاتی ہے کہ بسا اوقات آدمی کہتا ہے کہ میرے لیے تو چلنا ممکن نہیں ہے اس معاشرے میں. تو ایسے موقع کے لیے یہ فرما دیا کہ ایسا وقت آنے والا ہے. پہلے سے اگر پیش گوئی کر دی جائے تو آدمی کو پریشانی کم ہوتی ہے. تو آدمی سمجھتا ہے کہ شاید میرے ساتھ ایک حادثاتی طور پر یہ بات پیش آ گئی. نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ ایسا ہونے جا رہا ہے. اور اس لیے بتائیے تاکہ انسان ذہنی طور پر پہلے سے تیار ہو، اس عین موقع پر جا کے پریشان نہ ہو. اب اس میں وہ خود یہ فیصلہ کر لے کہ مجھے کرنا کیا ہے. اگر تو مجھے دین پر رہنا ہے تو مجھے مشکلات بہرحال اٹھانی ہوں گی، اور اگر دین سے ہٹنا ہے تو پھر دنیا و آخرت کا خسارہ ہے. اور اگر وہ دین پر عمل پیرا ہوتا ہے تو پھر اعلیٰ وجہ بصیرت ہوگا، اسے شکوہ شکایت نہیں ہوگی کہ یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، یہ کیا ہو گیا میرے ساتھ، ایسا نہیں ہونا چاہیے، ویسا ہونا چاہیے. یہ شکوہ شکایت اس لیے ہوتی ہے آدمی نے توقعات کچھ زیادہ باندھ رکھی ہوتی ہے. تو جب اس کی توقع ہی یہ ہوگی
کہ دین پر عمل کا مطلب ہے مشکلات کو اپنی زندگی میں دعوت دینا، تو پھر اسے مشکلات سے شکوہ نہیں ہوگا، بلکہ اسے اطمینان ہوگا، ایک طرح سے اطمینان ہوگا کہ میں صحیح راستے پر جا رہا ہوں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راستے کی علامت یہ بتائی ہے، وہ علامت پائی جا رہی ہے، لہذا میرا سفر صحیح منزل کی جانب ہو رہا ہے۔ تو اس حدیث کی روشنی میں ہمیں اپنے ماحول کا بھی اور پھر اپنے دین پر ثابت قدمی کا بھی جائزہ لیتے رہنا چاہیے کہ ہمارے لیے دین پر عمل پیرا ہونے میں مشکلات ہیں یا نہیں۔ اگر مشکلات ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس زمانے میں داخل ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارا راستہ سیدھا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بشارت دی ہے اس بشارت میں انشاءاللہ ہمیں بھی حصہ مل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ